آپ نے یونیفارم پہنا ہے پنجاب کالج کا، اگر آپ سپیریئر کالج چلے جائیں چوکیدار آپ کو اندر جانے دے گا؟ وہ کیا بولے گا؟ بھائی تیرا یونیفارم ہی نہیں ساڑے، تو تیرا جڑا یونیفارم ہے نا اتھے۔ اچھا اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے سپیریئر کالج کا، آپ پنجاب کالج چلے گئے، چوکیدار جانے دے گا؟ کیا بولے گا؟ بھائی تیرا یونیفارم ہی نہیں ہمارے ادارے میں، تو کدھر آ رہا ہے؟ تو پھر میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، کل کہیں اسی طرح نہ ہو ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں کھڑا فرشتہ کہ میاں جی یونیفارم مدینے والا نہیں ہے، یونیفارم مدینے والا نہیں، یونیفارم مدینے والا نہیں، جنہاں دا حلیہ ہے یا نال انڈیا ہے ادھر جاؤ میاں جی، جنہاں دا حلیہ ہے اے تیرا حلیہ ہی نہیں، جناب ابو بکر والا تیرا چہرہ ہی نہیں، جناب مولا علی مشکل کشا والا تیرا چہرہ ہی نہیں، تیرا جڑا حلیہ میاں تے کی بنے گا حضرت؟ اس میں کیا پلے رہ جائے گا؟ کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے حضرت جی سونی داڑھی شریف رکھو پتر، ہاں جی سونی داڑھی شریف، اور پھر داڑھی رکھ کے پھر جو داڑھی والے ہیں جن کی وجہ سے ہم رکھ لیں، پھر آؤ پتر انداز بھی وہی اختیار کریں۔ انداز کیا؟ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اس انداز۔ ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آیا، مجھے بڑی بات پسند ہے، اللہ بس ہمیں یہ رنگ اور یہ علم عطا کر دے۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے کیا؟ آپ نے خود کو نا چادر میں چھپا رکھا تھا، اس طرح آپ نے چادر میں اوڑھ رکھی تھی، وجہ مخلوق تکلیف میں نہ پڑے، محبت کرتے ہیں دیکھیں گے دکانوں سے، آپ بازار سے گزر رہے تھے، تکلیف نہ ہو کسی کو، آپ نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس وقت بازار میں ایک کپڑا چور بھی کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی، اس نے دل ہی دل میں خیال کیا یار ہے چادر جی میں کھو کے نس جاؤں نا، جتنی قیمتی چادر ہے مجھے پورا ماہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اتنی مہنگی بکے گی، لیکن کیونکہ بازار تھا ہجوم تھا آگے، اس نے کہا یہاں نہیں، پیچھے پیچھے چلتا ہوں، جیسے ذرا آگے جا کے موقع ملے نا جہاں ہجوم نہ ہو، آگے مجھے کوئی روکے نہ پکڑے نہ، بھاگ جاؤں گا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کھانے والے کے لیے اس کا دسترخوان ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نیت سے چل رہا ہے؟ پتا تھا، لیکن بڑے لوگ تھے حضرت، وہ پیچھے چلتا رہا، آگے جا کے جب اس نے سمجھا کہ آگے رش کوئی نہیں، بھاگنا ہوگا، لکھا ہے اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پکڑ کے نہ کھینچا، اب اس کو بھی نہیں پتا کہ چادر کے نیچے حضور غوث پاک، اس نے چادر کو کھینچا، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم بڑی بیڑی نیت نہ سوں لیکن پھڑ میری چادر نہیں، بڑی بیڑی نیت نہ سوں لیکن پھڑ میری چادر نہیں، ربا کو اینج دا کرم کر میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے۔ کہاں گئے انداز، کہاں گئے ہو، کچھ بھی تو نہیں رہا ہمارے پاس، میں غصے دا پریا دا ہوں، میں نقش بندی نہیں ہوں، ہوں میں چشتی نہیں ہوں، میں سور ورگی نہیں ہوں، میں ویسی ہوں، لیکن کم نہیں ہونا، وہ علم دا پہاڑ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بغداد شریف میں کچھ چور آ گئے، اس نے حضرت جنید بغدادی کا جاہو جلال دیکھا، اس نے کہا لے بھی چنگا میر پیر ہے، آج رات ہے دریات صاف کرنے بڑا کچھ لبے گا۔ حضرت شاہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے، اس نے دیوار پھلانگی اور آپ کی خانقاہ میں، لیکن جب آ کے دیکھتا ہے تو کیا ہے، بس نام یار ہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا ضائع تو نہیں میں جانے دوں گا، لے کے تو کچھ جاؤں گا۔ بڑی محنت کے بعد اس کو حضرت جنید بغدادی کا ایک کرتا مل گیا، اس نے کرتا چوری کیا، دیوار پھلانگی، بازار چلا گیا، جا کے وہاں بازار میں ایک دکاندار کو کہتا یہ کرتا خریدے، اس نے کہا خریدوں گا تب پہلے اس بات پہ گواہ لے کے آ یہ کرتا تیرا اپنا ہے، اس نے تو چوری کیا تھا، کہاں سے لاتا؟ دوسری دکان وہی ہوا، تیسری دکان وہی ہوا، چوتھی دکان وہی ہوا، کرتے کرتے وہ اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی، اب وہاں بھی وہ لیکن ایک بات اس نے بھی گھڑ لی، جب پھر دکاندار نے اسی طرح پوچھا نا،
تو اس کو آگے سے کہتا ہے میں نے کرتا بغداد شریف سے خریدا ہی نہیں، میں نے تو کرتا شام سے خریدا تھا، اب شام سے میں کہاں گواہ لے کے آؤں کہ کرتا میرا اپنا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے گواہ لا کے کرتا تیرا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کے باہر نکلے، دونوں کی آوازیں بلند تھی، آپ کی نظر مبارک پڑی تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بندے کے ہاتھ میں آپ ہی کا کرتا ہے اور دکاندار کو کہہ رہا ہے کہ خرید لے، وہ کہتا ہے پہلے گواہ لے کے آ، وہ کہتا ہے میں نے شام سے خریدا ہے۔ آیا کیسے لوگ تھے، اب تشریف لے گئے دکاندار کے پاس، اس کو جا کے کہتے ہیں یار کرتا خرید لے، میں گواہی دینا میں کہ آج تو بعد زیادہ ہی ہے۔ کہاں گئے اسی غصے دے پرے لڑا کے چھوٹی چھوٹیاں گلاں تے گالاں کڈنا دے قوت برداشت کوئی نہیں ہے، لیکن کیسے لوگ تھے۔ پھر اقبال بھی رو کے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ پھر اقبال بھی رو کے کہتے ہیں اقبال بڑا ہر جائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، یار غار یار مزار ہے۔ وہ ایک کتا بھونکا تھا آپ کے خلاف، میں اس کتے کو کہتا ہوں کتیا تو بھونک دیکھ، قرآن کھول ابو بکر پھر ساتھ ہے، غار دیکھ ابو بکر پھر ساتھ ہے، مزار دیکھ ابو بکر پھر ساتھ ہے۔ تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے، ابو بکر ہر جگہ ساتھ ہی ساتھ ہے، ابو بکر ہر جگہ ساتھ ہے۔ وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی ہمیشہ میں جناب ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، کوشش ہے نا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آیا تھا جب حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں عمر ابو بکر پہ سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی رہتی تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بوڑھی بھی تھی، آنکھوں سے نبینا بھی تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یار غار ہونے کے باوجود اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی۔ آپ روز اس کے گھر تشریف لے جاتے، جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن پکاتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے، میں نے اس شخص سے کہا وہ تم نہیں جانا میں جانا، اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح دی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہہ اٹھن کے بے خدمت آج پہلی باری ہوئی۔ آپ فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا، وہاں جا کے نا آہستہ السلام علیکم کہا تھا کہ ابھی نہ پتہ چلے کہ کون آیا، جب اماں جی خوش ہو کے پوچھیں گی تو خود ہی بتاؤں گا۔ آپ فرماتے میں تازہ پانی بھر کے لایا، جھاڑو دیا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس آیا، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، ایک روٹی کا نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لو۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بس نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا کہ اماں جی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے۔ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا، آپ فرماتے ہیں اس کو تو نظر آتا ہے، اس نے تو معروف اس کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ نابین ہے، اس کو تو نظر آتا ہے، اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتا ہے کہ پھر ابو بکر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہی سوال اس سے کیا، میں نے کہا ماں تجھے تو نظر آتا ہے، وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر کس طرح پتا چلا ابو بکر نہیں ہے، تو جناب عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں کہ میں تو چبا ہی نہیں سکتی ہے، وہ پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نرم ہوتا ہے نا پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی آج ابو بکر نہیں آئے تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔
یہی خرابی ہے حضرت، کیا دن بدن لوگ دین سے دور جا رہے ہیں. ہمارے اسلاف نے صرف تقریروں سے نہیں، ساتھ ساتھ اپنے کردار سے جنگ جیتی تھی. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ لکھا ہے کہ آپ کا ہمسایہ مجوسی تھا. وہ ایک رات نا نوافل پڑھ رہے تو ساتھ والے گھر سے تسلسل سے رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ بے چین تھے وہ رونے کی وجہ سے، بچہ چھوٹا رو رہا تھا. اللہ سارا بستان بھی مل کے روتا تو حضرت کے خشوع خضوع پہ کوئی فرق نہیں آتا تھا، لیکن پریشانی اس لیے تھی کہ بچہ رو کیوں رہا ہے. محتاط لوگ تھے، رات کو دروازے پہ جانا مناسب نہیں سمجھا. صبح اٹھ کے دستک دی، ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا. کیسا دور تھا جب مجوسیوں کی عورتیں بھی پردہ کیا کرتی تھیں. اور آج حضرت جی کیا حالات ہو گئے. ہم سارا دن سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں حضرت جی، آپ کو بتا نہیں سکتے. بعض دفعہ ہمارے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے. سامنے بیٹھیاں اسی سال میں بیٹھی ہوتی، آنکھیں بند کر کے نہیں چلتی بھائی، نیچے دیکھ کے بھی نہیں چلتی، اس طرح منہ کر کے بھی نہیں چلتی، سامنے دیکھ کے چلانا پڑتا. لیکن رونا آتا ہے یار، یہ حضور کی امت کی بیٹی ہے. لیکن اس میں حضرت جی قصور ہمارا بھی بڑا. اقبال اکبر الہآبادی نے کہا تھا نا، آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا بیویوں تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. دوپٹوں چادروں کی حفاظت کرو یار. اور قربان جاؤں، آپ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ، ہم نے کسی ناچنے والی کی نقل نہیں کرنی، ہم نے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی. ہم نے جب بھی غلامی کرنی ہے سیدہ فاطمہ کی کرنی ہے. اور قربان جاؤں، کتابوں میں لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہو گیا. کتنا رجی کلوز رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا. فرماتے میری اماں جان کا وصال ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بڑا پتر ہونے کے باوجود بھی اماں جان کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. اور آج حضرت جی ہمارے حالات دیکھو. ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا. حضرت بایزید فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تیرا خامن کدھر ہے؟ وہ کہنے لگی میرا خامن تجارت کی غرض سے کہیں دور گیا. آپ نے پوچھا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، یہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میرے خامن کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا. وہ جو وقت دے کے گیا تھا آ نہیں سکا، جو پیسے دے کے گیا تھا ختم ہو گئے. اب یہ حال ہے کہ میں بھی بھوکی ہوں، سینے میں دودھ کا قطرہ بھی نہیں ہے، بچہ بھی بھوکا ہے. اور آج رات تو یہ عالم تھا کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، بھوکا بھی تھا اندھیرا بھی تھا، اس لیے ساری رات روتا رہا. حضرت بایزید کی روح کانپ گئی. وہ بایزید کل جا کے کیا منہ دکھانا ہے اللہ کے رسول کو؟ وہ نفل پڑے اور ساری رات چھوٹا سا بچہ روتا رہے. اب اسی وقت بازار گئے، سودا سلف خریدا، جو ضرورت کی اشیاء تھی لا کے دی. ساتھ فرمانے لگے تو پریشان نہ ہونا، میں بھی دھیان رکھوں گا، لیکن بلا جھجک تو پیغام بھیج دینا. وقت گزر گیا، خامن گھر آ گئے. آتے سب سے پہلا سوال اس نے یہی کیا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ بیوی کہتی بس ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی. وہ پوچھتا ہے وہ کیوں؟ اس نے سارا قصہ سنا دیا. اب وہ کہتا ہے میرا بھی فرض بنتا ہے، میں حضرت کا شکریہ ادا کر کے چل میں ذرا شکریہ ادا کر کے آیا. وہ حضرت کا شکریہ ادا کرنے آیا. آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ او بھائی شکریہ رہنے دے، میں شکریہ لیے کیتا ہی نہیں، میں نے شکریہ کے لیے کی. بس تو اتنا مجھے جاتے جاتے ایک بتا جا، وہ جو ساری رات بچہ روتا رہا اس پہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے. اسلام کا سوڑا دور، اسلام کا سوڑا دور جال ہے بالکل نال سکا پرا رہتا ہے. اور روئے تو میں کدی پوچھا نہ جاواں. اتنی نفرتیں ہم نے اپنے سینوں میں پال لی ہیں ایک دوسرے کے لیے. سکا پرا روئے میں پوچھا نہ جاواں. اتنی نفرتیں ہم نے ایک دوسرے کے لیے سینے میں ڈال رکھی ہیں. ہم نے فرمایا تو شکریہ چھوڑ، مجھے یہ بتا تو نے معاف کر دیا جو بچہ روتا ہے. وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے ہم نے جن سے دین سیکھا، انہوں نے جن سے سیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور انہوں نے صحابہ سے سنا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ محبوب علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. ساری رات بچہ روتا رہا،
تو بتا معاف کر دیا؟ آگے سے وہ بھی رو کے عرض کرتا ہے حضور تسی بھی معافی دیاں گلاں چھڈو، صرف میں گھر دی نوں لے کے آن لگا جی کلمہ پڑھا کے سانوں بھی مسلمان کرو ہے، اسی لیے تو اسلام بریک کر گیا ہے۔